زمان مجلس کب ہوگی، مجلس کب ہوگی، مکان اور مجلس کہاں پر ہوگی۔ اعلان ہوا کہ مثلا 14 مارچ کو مجلس عزا رات 8 بجے ہوگی۔ یہاں زمانہ سب کو پتا ہے کب ہوگی، زمان پتا ہے، مگر انسان یہاں آنے کے بجائے کشمیری گیٹ کی شیعہ جامع مسجد پر پہنچ جائے تو کیا مجلس ملے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ زمان تو پتا ہے مکان نہیں پتا۔ اچھا مکان اگر پتا ہے کہ پرانی ناگل میں ہوگی، دہلی کینٹ میں ہوگی، درگاہ بابو العباس میں ہوگی، مگر زمان نہیں پتا، 14 تاریخ کی بجائے 13 تاریخ کو رات میں آ گیا، تو کیا مجلس ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یعنی زمان اور مکان کا متفق ہونا، ایک ہونا، معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو انسان اس چیز کو پا لیتا ہے۔ اب قرآن مجید کے لیے اللہ نے کہا ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو شب قدر ہے قرآن مجید کا ظرف زمان۔ ظرف مکان کیا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر میں 19، 21 یا 23 کی شب میں، مگر ظرف مکان کیا ہے، کہاں نازل ہوا؟ قرآن مجید کا ظرف مکان ہے محمد مصطفیٰ کا صدر اقدس۔ کیا ہے ظرف مکان؟ رسول کا سینہ، یہ اس سینے پہ نازل ہوا جو خاتم الانبیاء کا سینہ تھا، جو قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ کتنا وزنی وہ سینہ تھا کہ اس نے قرآن کے وزن کو سنبھال لیا، تو پتا چلا کہ قرآن کی 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، کہاں نازل ہوا؟ رسول کے سینے پر۔ ہم نے کہا قرآن کی تو 2 قسمیں ہیں، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ اگر خاموش قرآن جس پر نازل ہو اسے صدر اقدس مصطفیٰ کہتے ہیں، اور 11 بولتے ہوئے قرآن جس کی آغاز سے پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے سینے پہ نازل ہو جائے تو محمد کا سینہ کتنا مدنی ہے، اور 11 بولتے ہوئے قرآن جس فاطمہ کی گود میں پلے، اس فاطمہ کا انداز اظہار کیا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کی طاقت و عظمت کیا ہوگی۔ اسی لیے جب لیلۃ القدر کے بارے میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہ نے بتایا ہے تو کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور قسم خدا کی اللہ نے نہ جانے اس لفظ کو کہنے میں کتنا لطف محسوس کیا کہ دوسری آیت میں بھی لیلۃ القدر کہہ دیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار عالم ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، تو تو یوں کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے پروردگار آواز دے گا، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس لیلۃ القدر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اسی فاطمہ کے چھٹے بولتے ہوئے قرآن نے منبر سے بتایا ہے۔ شب قدر کے اگلے روز امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس کو خطاب کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ کہا بتائیے آقا۔ مولا نے بتایا جو لیلۃ القدر کو رات کو جاگ کر عبادتوں میں گزارے پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولا کتنے گناہ معاف کر دے گا؟ کہا آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ کہا مولا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی معاف کر دے گا، کہا سمندر کے چھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔
کہا مولا اتنی عظمت لیلۃ القدر میں جاگنے کی، کہا ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، کہتا ہے مولا میں مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لیلۃ القدر گزر گئی، اتنی عظمت تھی مجھے پتا نہیں تھا، میں کل سو گیا، اب لیلۃ القدر اگلے سال آئے گی، نہ جانے زندہ رہوں نہ رہوں، اس عظمت سے میں محروم رہ گیا۔ مولا نے فرمایا تو محروم کیوں رہتا ہے؟ ہم تجھے ایسا نسخہ بتایا دیتے ہیں کہ تو روز لیلۃ القدر کا ثواب اپنے عمل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ ارے تو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب، دو لڑے ہوئے شیعوں میں، دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اور ثواب کیا عظیم ثواب ہے! کہا مولا اتنا آسان ہو گیا؟ کہا سن، ایک اگر مومن بندہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو چلا جا، اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا۔ کہا مولا اتنا آسان؟ اور آگے بڑھ کے مولا نے فرمایا کوئی بندہ مومن گزر جائے اس کے جنازے میں چلا جا، اللہ لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ دے گا مولا اتنا آسان لیلۃ القدر کا ثواب؟ امام نے فرمایا تجھے پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا نہیں، بتائیے کیا ہے؟ کہا لیلۃ القدر ہے جدنا فاطمہ بنت محمد، لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے جو بطول کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کرتی ہے۔ محمد تو بطول کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ یہ ہے لیلۃ القدر جس کے لیے خدا بار بار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور اسی میں ایک روایت اور پائی جاتی ہے کہ کرامن کاتبین، قرآن نے کہا ہے یعلمون ما تعلمون، جو تم کر رہے ہو کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایک اچھے اعمال کو لکھ لیتا ہے، ایک برے اعمال کو لکھ لیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، بندہ مومن کی مدد کی، روزہ رکھا، نیکی کی، اچھے اعمال کو لکھنے والا لکھنے لگا۔ آپ نے جھوٹ بولا، برائی کی، بدی کی، دل دکھایا، برے اعمال کو لکھنے والا لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین دونوں فرشتوں کے کام ہے، نیکی کرو گے تو ادھر والا فرشتہ لکھے گا اور برائی کرو گے تو ادھر والا فرشتہ لکھے گا۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں ایک بات بتا دوں؟ کیا فرمائیے؟ کہ جب نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے تو برائی والا فری رہتا ہے، اور جب برائی کرتے ہو تو برائی والا فرشتہ لکھے گا اور نیکی والا رجسٹ کرے گا۔ تمہیں ایک ایسا عمل بتایا دیتا ہوں کہ اگر وہ عمل کرو گے تو دونوں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور دونوں اپنا اپنا کام شروع کرنے لگیں گے۔ بولا وہ عمل کون سا ہے؟ کہا قاتلان زہرا پر لعنت کیا کرو، گناہ لکھنے والا اپنے گناہوں کو مٹائے گا، نیکی لکھنے والا نیکی ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے عظمت شہزادی کونین جس کے بارے میں قرآن مجید میں پروردگار اعلان کر رہا ہے۔ مگر یہاں ہمیں ایک اور عظمت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کائنات میں کتنے نبی آئے؟ آدم سے لے کر گنتے چلے جائیے خاتم تک 1,24,000 انبیاء اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ 1,24,000، اور جو ان پر ایمان رکھے وہ مومن ہیں، جو ایک کا بھی انکار کر دے وہ مومن نہیں ہے۔ 1,24,000 اتنے ہیں کہ جن کا بندہ نام بھی یاد کر نہیں سکتا، اسی لیے نام سب کے بتائے نہیں، بس مین 25-30 نام بتا دیے گئے، لیکن ایمان 1,24,000 پر رکھنا پڑے گا۔ مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان